إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، دنیا میں کسی بھی انسان کو پوچھ لیجئے کہ تم ہدایت پر ہو یا گمراہی پر ہو، تو یہی کہے گا میں ٹھیک ہوں، باقی سارے
وہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے. بس میں حق پر ہوں، میں ہدایت پر ہوں، میں صحیح طریقے پر چل رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کل حزب بما لدیہ فرحون. ہر گروہ، ہر ٹولہ، ہر جماعت، ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے، جس کے اوپر وہ لگا ہوا ہے نا، اس پر خوش ہے، کہتا میں ٹھیک ہوں. حالانکہ یہ سوچ اور فکر بالکل غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے. آج دنیا میں کوئی بھی شخص وہ افراتفری، خوف، قتل و غارت، یعنی ہر قسم کی جو معاشرتی زندگی میں ایک معاشرے کو پریشان کر دینے والی چیز ہے، اس کو پسند نہیں کرتا. ہر معاشرہ، ہر قوم، ہر قبیلہ یہ چاہتا ہے، ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر امن ہو، سلامتی ہو اور ہدایت ہو. لیکن ہم نے کبھی اس بات پہ غور ہی نہیں کیا کہ یہ چیز نصیب کیسے ہوگی. آخر وہ کون سا چھوٹا سا ایک اصول ہے، دیکھنے میں بالکل چھوٹا سا، لیکن اس نے اپنے اندر ایک ایسی جامعیت رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے جس قوم کے اندر، جس معاشرے کے اندر، جس قبیلے اور خاندان کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے، وہ لوگ بڑے ہی امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. اور اسی طرح انہی لوگوں کو ہدایت کا سرٹیفکیٹ ملا ہے. اللہ اکبر. تباہی کس بات سے ہے؟ اس اصول کو چھوڑنے پر. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس آیت مبارکہ مقدسہ میں جو پہلے نمبر پہ تلاوت کی ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. بس اتنی سی بات ہے، اس کے اندر سب کچھ آ گیا. مومن ایمان لانے کے بعد نماز میں سستی کرے، مومن ایمان لانے کے بعد روزے میں سستی کرے، مومن ایمان قبول کرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے میں، حج ادا کرنے میں سستی کرے، مومن ایمان کو قبول کرنے کے بعد اپنی زبان سے جھوٹ بولے، مومن ایمان لانے کے بعد چوری کرے، مومن ایک مسلمان کلمہ پڑھ کر اسلام میں، ایمان میں داخل ہونے کے بعد بدکاری کرے، کسی کو قتل کرے، کسی پر تہمت لگائے، کسی کا مال نہ حق کھائے، کسی کو مارے اور پیٹے، یہ ساری چیزیں ایک انسان کے ایمان کے اندر خلل تو ڈال سکتی ہیں، لیکن کلی طور پر معاشرے کو تباہ نہیں کرتی. معاشرے کے اندر خوف نہیں آتا، یہ انسان ہدایت سے ٹوٹلی طور پر نہیں نکلتا. لیکن ایک مومن جب ایمان قبول کر لیتا ہے اور اس کے بعد اپنے ایمان کے اندر ظلم کو شامل کر لے، حالانکہ یہ سارے ظلم ہیں، جتنی باتیں بیان کی ہیں نا، یہ سارے ظلم ہیں، لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے ایک ایسے ظلم کا ذکر کیا ہے جب ایمان کے ساتھ وہ آ جاتا ہے، امن بھی ختم ہو جاتا ہے، ہدایت بھی چلی جاتی ہے. نہ وہ بندہ امن کی زندگی بسر کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ بندہ ہدایت والی زندگی بسر کر سکتا ہے. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون.
جن لوگوں نے ایمان قبول کرنے کے ساتھ اپنے ایمان کے اندر ظلم کو شامل نہ کیا، ظلم کی آمیزش نہ کی، یہ لوگ امن میں ہوں گے، یہی لوگ ہدایت پر ہوں گے۔ جب یہ آیت مبارکہ مقدسہ نازل ہوئی، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ہم میں سے وہ کون بندہ ہے جو اپنی جان پر ظلم نہ کرتا ہو؟ مومن ہے اور ظلم نہ ہوتا ہو، کون ہے؟ اگر تو یہ بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہدایت والے آئے نہیں، ہمیں تو امن نصیب ہی نہیں ہوگا۔ میرے عزیز بھائیو ذرا غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے۔ پچھلے جمعے میں آپ نے آیت الکرسی سنی، اس کا مفہوم آپ نے واضح سنا، اس لیے ذرا غور کیجئے، دونوں کو تقابل کرتے ہوئے آگے چلیے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تو انسان یہ خطا کا پتلا ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے اس سے ظلم تو ہو ہی جائے گا۔ تو جب ظلم ہو گیا ایمان لانے کے بعد تو پھر تو ہدایت گئی، تو ہدایت نہیں تو پھر آخرت برباد، پریشان ہو گئے۔ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اب میں تم نے جو سمجھا وہ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا، یا بنی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے بیٹا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہاں سے مراد وہ ظلم ہے ایمان کے ساتھ شرک۔ اچھا ایک بات یہ بھی بڑا مغالطہ ہے، بڑا مغالطہ اور بڑی غلط فہمی لوگوں کے اندر ڈالی جاتی ہے کہ مومن مشرک نہیں ہوتا، مومن مشرک نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ ہدایت دے ہم سب کو، اور خصوصاً علماء کو۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی، یہ چند ٹگوں کی خاطر دین کو بدلنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے وہ انسان جو غلط کہانی کرتا ہے۔ مومن چوری کرے چور ہو سکتا ہے، زنا کرے زانی ہو سکتا ہے، قتل کرے قاتل ہو سکتا ہے، تو مومن شرک کرے تو مشرک کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہتے جی مومن نہیں مشرک ہوتا، جو چاہے۔ اللہ اکبر، مولانا ہادی نے کیا فرمایا تھا؟ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، گرے آپ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، دوسرے جو کریں وہ تو کافر ہو جاتے ہیں، بت کی پوجا کریں خدا کا بیٹا۔ آج ہم یہ سارے کہتے ہیں نا عیسائی کافر ہیں، کہتے ہیں نا، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا ہے، یہی کہتے ہیں۔ اور آج 23 ہے، 2 دن بعد کرسمس جس کو کہتے ہیں، بڑی مبارکباد، غلط ہے۔ مسلمانوں اپنے عقیدے کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ یہ کلمہ زبان سے نکالنا بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ رب العالمین تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، یہ اتنی بری بات ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کس بات سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے۔ کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ عزیر
یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ تو ان کے منہ کی بات ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کبھی بھی کسی ایسے پروگرام میں جانا یہ ایمان کے منافی بات ہے، انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ مومنوں پہ راہیں کشادہ ہیں، جس کی چاہیں شوق سے پرستش کریں، پوجا کریں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں خلل آئے اس سے آئے، نہ توحید میں خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ ہم نے کیا نہیں کیا، ذرا غور تو کریں آپ۔ مسلمان یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر کہتا ہے میں مومن ہوں، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، مومن اکثر ایسے ہیں جنہوں نے ایمان بھی قبول کیا ہے لیکن شرک کرنے کی وجہ سے وہ مشرک ہو گئے ہیں۔ اور شرک کرنے والا انسان، اس کے بارے میں رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ یاد رکھو باقی سارے کبیرہ گناہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کے ارادے، وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے کے پھر معاف کرے، لیکن جس انسان کی موت شرک پر آتی ہے، جس انسان کی موت اللہ رب العالمین کی ذات، اس کی صفات میں شرک کرتے ہوئے آتی ہے، توبہ کیے بغیر، اس کے متعلق دو ٹوک فیصلہ ہے، رب العالمین کا میرا نہیں، اللہ رب العالمین کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ سورہ مائدہ میں 6 پارے میں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ پہلے شرک کا ذکر کیا، پھر ظلم کا ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ایمان کے ساتھ ظلم شرک کی آمیزش ہوئی پھر نہ امن ملے گا نہ ہدایت ملے گی۔ اگر ہدایت چاہتے ہو، اگر امن چاہتے ہو، اس لیے تو رب العالمین نے قریش مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا نا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ اور اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون بالله افبالباطل يؤمنون۔ کیا تم باطل پر ایمان لا رہے ہو؟ جانتے نہیں، دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرم کو امن کا گہوارہ بنا دیا، اور جو ہی لوگ حرم کی حدود سے باہر نکلتے تھے ان کو اچک دیا جاتا تھا، ان کو لوٹ لیا جاتا تھا، قتل و غارت کی جاتی تھی۔ تو پھر اس رب کے، اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خوف کے بعد امن دیا۔ تم بھوکے تھے، تمہیں بھوک کے بعد اس نے کھانا دیا۔ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اور ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، جو ظالم ہے نا، مشرک، اس کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور یہ ابدی ابدی جہنمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا تمہیں میں جو بڑے گناہ ان میں سے پھر بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، 3 بار آپ نے یہ الفاظ جب فرمائے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا سب سے اونچا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے اوپر کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ اور اس کے ساتھ وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ شہادت الزور او قول الزور، جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات، یہ کبیرہ گناہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے اعمال گناہوں سے بچو۔ وہ کون سے ہیں؟
سب سے پہلا الشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس لیے انسان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے سب سے زیادہ، وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں بڑی نمازیں پڑھ رہا ہوں، بڑے روزے رکھتا ہوں، بڑا میں زکوٰۃ اور حج ادا کرتا رہتا ہوں، یہ نیک اعمال میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، لہذا میں تو بس بخشیا بخشا نہیں۔ سب سے زیادہ جس بات کی فکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تیری توحید اور تیرے عقیدے میں فرق تو نہیں آ رہا۔ اگر تیرے ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش ہے تو یاد رکھ تو ہدایت پر نہیں، تیرا ایمان نہیں، تجھے امن نہیں مل سکتا۔ اگر دنیا میں ایسے ملک میں رہتے ہوئے جہاں امن ہے وقتی طور پہ نصیب ہو بھی جائے، قیامت کے دن کوئی امن نہیں ہوگا۔ دنیا اور آخرت کا امن اس ایک پوائنٹ میں چھپا ہوا ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، امن کو خاص ملایا ہے شرک کے ساتھ۔ شرک کی نفی کرو، امن آئے گا۔ امن توحید کے ساتھ ہے، خوف شرک کے ساتھ ہے۔ امن توحید کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین آج دیکھ لو جن ملکوں میں توحید کا پرچار ہے، بے شک بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب کیوں نہیں ہو رہے؟ اب بتانے کی، کہنے کی ضرورت، معاشرے سوشل میڈیا پر ہر چیز آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان ملکوں میں امن کی وجہ یہ ہے کہ بنیاد جو ہے عقیدہ توحید، اس میں خلل نہیں آتا، قانون مضبوط ہے توحید کے اعتبار سے، اس وجہ سے کوئی۔ اور ہم صبح نکلیں تب بھی دل میں خوف ہوتا ہے، پتہ نہیں اب شام کو واپس جانا کہ نہیں جانا۔ رات کو نکلیں، کوئی عورت اکیلی گھر سے نکل کے دکھائے، لیکن یہاں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایک عورت لمبا سفر کر کے بیت اللہ میں جائے گی، حضرموت سے بیت اللہ میں جائے گی، سفر کر رہی ہے اکیلی، لیکن اس کو اللہ کے ساتھ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کے اندر سے شرک ختم ہو چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے درمیان اب شرک کا ڈر نہیں رہا۔ ہم نے اس کو قیامت تک کے لیے بیان کر دیا۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے ہے؟ صحابہ کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، صحابہ میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کی گارنٹی دی، اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کی تصدیق کی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ یہ صرف صحابہ کے لیے سرٹیفکیٹ تھا کہ ایمان ان کے دلوں کی زینت بن چکا تھا، میرے اور تمہارے لیے نہیں۔ آج کا مسلمان اگر شرک کرے گا تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ یہ شرک انسان کے اعمال کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، جس میں میرے اور تیرے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کا ذکر کیا۔ سورہ نام پڑھیے 7واں پارہ، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ۔ آگے ان کے ساری اولاد کا، انبیاء کا، سارے نبی ہیں۔ ابراہیم کے بعد 17 اور نبیوں کے نام لے کر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ 18 نبی، ان میں سے کوئی بھی ایک اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا، رب العالمین کو مدد میں اس کے سارے نیک اعمال برباد کر دیتا۔ اور پھر سب سے آخر میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ سے پہلے بھی اور آپ کی طرف بھی یہ وحی کی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے بھی سارے کے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ شرک انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اور مشرک آدمی یاد رکھو بزدل بن جاتا ہے، اس کے اندر سے ڈر ختم ہی نہیں ہوتا۔ توحید انسان کو طاقتور اور مضبوط بناتی ہے، توحید انسان کے دل میں امن پیدا کرتی ہے، شرک انسان کو ڈرپوک بنا دیتا ہے۔ اس لیے
مشرک آدمی جب شرک کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کے دل سے اللہ رب العالمین کی محبت ختم ہو جاتی ہے. جب اللہ کی محبت ختم ہوتی ہے تو غیروں کی آتی ہے. جب غیروں کی آتی ہے تو پھر غیروں سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے. نہیں یقین آتا تو جا کے آج اپنی اپنی گاڑیوں دیکھ لو, اپنی اپنی گاڑیوں کو دیکھ لو, اپنے عقیدے کو دیکھ لو. آج کتنے لوگ ہیں جو گاڑی خرید کر سب سے پہلے اس کے آگے یا پیچھے جوتا لٹکاتے ہیں, کالی ٹاکی کپڑا. بھائی یہ کیوں؟ نیا گھر بنایا اس کے اوپر الٹی ہانڈی. بھائی کیا ہوا؟ یہ حفاظت ہو رہی ہے؟ کیوں ڈر رہے ہو آپ؟ اس لیے کہ آپ نے شرک کیا. ایک درد کو چھوڑ کے 10 درد کی ٹھوکریں کھائی, ہر ایک سے ڈرے. اور جب ایک رب سے ڈرتا ہے پھر کسی کے سامنے نہیں جھکتا, اس کو پھر کسی کا ڈر نہیں ہوتا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. قرآن تو پڑھیے. جنہوں نے اپنے رب کے علاوہ دوسروں کے ساتھ محبت کی, ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. لیکن اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی فرما دیا والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن کی سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو اپنے رب سے ہوتی ہے, وہ کسی سے نہیں ڈرتا. شرک انسان کو نجس بنا دیتا ہے, پلید بنا دیتا ہے. شرک کے نقصان الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. امن چاہیے, ہدایت چاہیے, اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا. جب شرک آ جاتا ہے تو نجاست آ جاتی ہے. میں نہیں کہہ رہا, قرآن سورہ توبہ یا ایھا الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے فرمایا اپنے عقیدے کی اصلاح کا. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. مشرک نجس ہے, پلید ہے. اور مشرک آدمی جب شرک کرتا ہے نا تو پھر اس کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ویسے میں کہتا ہوں کہ جس کے اندر عقل ہوتی ہے نا وہ مشرک بنتا ہی نہیں. جس کے اندر عقل ہوتی ہے نا وہ مشرک نہیں ہوتا. شرک تو ڈھونڈتا ہے کہ پاگلوں کا ٹبر کہاں ہے, بیوقوف کہاں لوگ رہتے ہیں, مت ماری جن کی وہ کہاں ہیں, میں جا کے ان کو قابو کروں. بس جہاں عقل ہوتی ہے وہاں تو اس کو پتا ہوتا ہے جوتے پڑیں گے, وہ قریب بھی نہیں آتا. اور مشرک ہمیشہ رب العالمین کے متعلق بدگمانی کرتا ہے. اس کا دماغ اللہ رب العالمین کے متعلق گمان برا شروع ہو جاتا ہے. یہ ساری میرے لیے مصیبتیں ہیں, مومن تو نہیں کہتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ. رب العالمین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور مشرکین کو عذاب دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں الظانین باللہ ظن السوء, انہوں نے اپنے رب کے بارے میں برا گمان کر لیا تھا. اللہ کے بارے میں کہ رب اپنے بندے کے اور جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے, رحمت کرنے والا, وہ اپنے بندے کا پورا سوچے گا. اور جس کا یہ گمان بن جائے اس کو اپنے ایمان کی, اپنی ہدایت کی فکر کرنی چاہیے. اس لیے اس سے بچنا کیسے ہے؟ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے. لا تطرونی کما طرت النصارى عیسی ابن مریم. لوگوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ظاہر بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرما دیا ہے تو آپ کے بعد صحابہ اور اولیاء وہ تو بالاولیٰ آ گئے. اب میں تعریف کرنے میں غلو مت کرنا. لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. انہوں نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا, بلکہ اللہ ہی کہنا شروع کر دیا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافر ہیں، عیسائی جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اللہ عیسائی اللہ، یہ بات غلط ہے۔ میری تعریف کرتے ہوئے مجھے اتنا نہ بڑھا دینا۔ آج کتنے افسوس، ہم مسلمان ہیں، ہم جن کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اپنا مولوی مانتے ہیں، وہ یہ اپنی زبان سے الفاظ نکالتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر بے معراج کی رات، میں نے خود سنا، میں نے یہ خود سنا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوچو، اپنے ایمان کی فکر کرو، ہدایت چاہتے ہو تو اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، شرک کو اپنے سے دور بھگاؤ، ورنہ یاد رکھو دنیا کی زندگی یہ تو بسر ہو جانی ہے، مسلمان کی، مشرک کی، کافر کی، سب کی بسر ہو جانی ہے۔ آخرت میں جو سزا ہے نا وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں جی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج پر، پھر آپ 7واں سمجھ سدرۃ المنتہا، پھر عرش مولا کے پاس جب پہنچے، اوپر گئے جہاں جبریل بھی نہیں جا سکتے تھے، جب وہاں پہنچے نا تو ہک ہو گئے، ہک ہو گئے، ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے۔ جو ہک کو ڈو کہے وہ کافر تو مشرک ہے، ایک ہی ہو گئے۔ کون؟ کیا مطلب ہے؟ یہ مولوی منبر پہ کھڑا ہو کر بکواس کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ ایک ہی ہو گئے، بشریت کا لبادہ ختم، نوریت کا لبادہ ختم، ایک ہو گئے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعوذ باللہ، جو ایک کو دو کہے وہ مشرک اور کافر ہے۔ بدبختہ تو خود کافر اور مشرک ہے، کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، سارے مخلوق سے بڑھ کر مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ رب العالمین سے کم ہے، یہ بتانا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں، میرا پیغمبر ساتوں آسمانوں سے اوپر، ساتوں زمینوں سے اوپر، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں میرے پیغمبر کی جوتی کے نیچے، میرا پیغمبر سب سے اوپر۔ یہ آپ کی شان اور عظمت بیان کرنا مقصود تھی، نہ کہ یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ ایک ہی ہو گئے۔ پھر کہتے ہو امن نہیں ملتا، ہدایت نہیں ملتی، حالات نہیں درست ہوتے۔ کیوں درست ہوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ سب کچھ مل رہا تھا، سب کچھ نصیب ہو رہا تھا، امن بھی تھا، مال و دولت کی فراوانی بھی تھی، سب کچھ مل رہا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، کفر کیا، شرک کیا، اللہ رب العالمین نے امن بھی کھینچ لیا اور رزق کی فراوانی بھی ختم کر دی۔ اس لیے حالات بہتر تب ہوں گے دنیا کے جب توحید آئے گی، شرک کی نفی ہوگی، شرک کا کلک کما ہوگا، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تک مسلمان آج اپنے ملک سے ان مزاروں کو ختم کر دو، ان کی اصل حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کرو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ملک میں امن آ جائے گا، ملک میں سکون ہو جائے گا، ملک میں ہدایت آ جائے گی، ملک میں ہر طرف سے ریل پیل ہوگی، ملک میں فراوانی ہوگی، کوئی بندہ بھی بھوکا نہیں رہے گا، کبھی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، جب توحید ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ محترم حضرات، انسان اپنی زندگی میں اس بات کو غور سے استعمال کرے، اپنی زبان کو۔ بعض اوقات انسان لا علمی میں اور محبت میں آ کر کچھ ایسے جملے بول جاتا ہے جو جملے انسان کے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس انسان کی زندگی میں شرک آتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ سے بڑھ کر نہیں کسی کو ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، کہنے لگے ماشاء اللہ وشئت، ماشاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور
جو آپ چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلط ہے، غلط ہے. اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا لیا؟ ولا، ایسا نہ کہو. ثم لیقل، اس آدمی کو یہ کہنا چاہیے ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ چاہے اور اس کے بعد پھر آپ جو سوچیں، جو پھر بعد میں. اصل چیز حکم اللہ کا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اگر یہ سب کچھ کرنا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ کر سکتے. کون سا کام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کے ذریعے نہیں کرا سکتے تھے؟ کرا سکتے تھے، لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا. اس لیے آپ نے فرمایا لوگوں میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا. لوگوں میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں. مجھے اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، میرا مقام اتنا نہ بڑھاؤ. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو کہہ رہے ہیں اعملی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے فاطمہ عمل کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ میرا بابا سید الانبیاء ہے، قیامت کے دن مجھے چھڑا لے گا، میں نہیں کچھ بھی کر سکتا. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي. مجھے نہیں پتا کل قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہونا اور تمہارے ساتھ کیا ہونا. یہ نبی، یہ قرآن ہے، قرآن، میں اپنی بات نہیں کر رہا. اس لیے میرے عزیز بھائیو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرما رہے ہیں تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہم کس دین کو لے کر. آخر ہمارے باپوں نے، ہمارے پیروں اور ان مولویوں نے کیوں ہمیں غلط راستے پر لگایا؟ قرآن کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچائے، کیونکہ شرک جہنم میں لے جانے والا ہے اور توحید جنت میں لے جانے والی ہے. اللہ اکبر. ہمارے بڑے ہی پیارے دوست یہاں کویت میں مستقل رہ کر گئے ہیں. چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. یہاں مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور اسی طرح میرے والد صاحب کے بڑے ہی پیارے دوست یہاں، وہ بھی کئی مرتبہ میرے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے رہے. اب وہ بھی پاکستان، ان کی 2 دن پہلے اہلیہ کا انتقال ہوا ہے. ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ تمام کو معاف فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأعيذهم من فتنة القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.